الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نماز کے شرائط پر گفتگو چل رہی ہے اور آج ایک اور شرط طہارت پر گفتگو رہے گی. اب اس شرط پر اس چینل کے پہلے 29 ویڈیوز میں گفتگو گزر چکی ہے، لیکن چند مسائل آج پھر بیان ہوں گے جو پچھلے 29 ویڈیوز میں بیان نہیں کیے گئے تھے. تو طہارت یعنی جو شخص نماز ادا کر رہا ہے اس کے جسم کا پاک ہونا ضروری ہے، اور جس جگہ نماز ادا کر رہا ہے اس جگہ کا پاک ہونا ضروری ہے، اور جو کپڑے اس نے پہن رکھے ہیں اس کا پاک ہونا ضروری ہے. اب کبھی ایسا ہوتا ہے کہ نمازی کے جو کپڑے ہیں وہ تو پاک ہوتے ہیں، لیکن اس کے کپڑے سے کوئی نجس کپڑا لگ جاتا ہے، تو ایسی صورت میں نماز جائز ہوگی. یا نمازی کے سامنے اگر کوئی ایسی دیوار ہے جس پر نجاست لگی ہوئی ہے تو تب بھی نماز جائز ہوگی. اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ نمازی جس جگہ نماز ادا کر رہا ہے وہ جگہ کی زمین ناپاک ہے اور اس کے اوپر پاک گلاوا کیا ہوا ہے، سیمنٹ کی فنیشنگ وغیرہ کی ہوئی ہے، اور اس کے اوپر کوئی کپڑا وغیرہ بچھا ہوا ہے، باریک کپڑا، اور اس پر وہ نماز ادا کر رہا ہے. تو ایسی صورت میں نماز جائز تو ضرور ہوگی لیکن مکروہ ہوگی. اور اگر کوئی شخص ایسے کپڑے پر نماز ادا کر رہا ہے، زمین پر بچھا ہوا ہے وہ کپڑا اور اس کے کونے میں تھوڑی سی نجاست لگی ہوئی ہے، تو نماز جائز ضرور ہو جائے گی. لیکن اگر کسی نمازی سے کپڑا اٹیچڈ ہے، کونے میں نجاست ضرور لگی ہوئی ہے لیکن وہ کپڑا اس سے متعلق ہے، اس سے اٹیچڈ ہے، اگر اس کی حرکت سے وہ کپڑا ہٹتا ہے، موو ہوتا ہے تو نماز جائز نہیں ہوگی. اور اگر مان لئیے کسی شخص نے نماز ادا کر لی اور نماز ادا کرنے کے بعد وہ یہ دیکھتا ہے کہ بھئی میرے کپڑوں پر تو نجاست لگی ہوئی تھی، تو اب اس کو یہ یاد نہیں آ رہا ہے کہ بھئی یہ نجاست نماز کے پہلے لگی تھی، نماز کے دوران لگی تھی یا نماز کے بعد لگی تھی. تو اب اس چیز میں ڈاؤٹ ہے. تو فقہا یہ بتلاتے ہیں کہ نماز ادا کرنے کا یقین ہے لیکن نماز کے دوران نجاست لگی ہے یا نماز کے بعد نجاست لگی ہے اس کا یقین نہیں ہے، ڈاؤٹ ہے اس میں. تو یقین قائم رہے گا یعنی نماز ہو جائے گی، اور شک جو ہے وہ یقین کو نہیں توڑ سکتا ہے. لیکن اگر اس کو یہ یاد آ جائے کہ بھئی یا یہ معلوم ہو جائے کہ یہ نجاست نماز سے پہلے لگی تھی یا نماز کے دوران لگی تھی تو اس نماز کو دہرانا ضروری ہے. اب وہ نماز اس کو پھر سے پڑھنا ہوگی کیونکہ وہ نماز اس کی نہیں ادا ہوئی تھی نجاست کے لگ جانے کی وجہ سے. اور ایک بات یاد رکھ لئیے کہ مقبرے میں یعنی قبرستان میں نماز ادا کرنا جائز نہیں ہے. اگر مقبرہ نیا ہو یا پرانا ہو، یا اگر کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک دو قبریں ہی ہیں صرف مقبرے میں، تو ایسی جگہ پر نماز ادا کی جا سکتی ہے. اور کبھی کوئی شخص ایسا ہوتا ہے کہ اپنے گھر میں دفن ہو جاتا ہے تو ایسی صورت میں بھی نماز ادا کی جا سکتی ہے. اور راستے پر بھی آپ نماز ادا نہیں کرنا چاہیے، یعنی جیسا ہمارے روڈز ہوتے ہیں تو آپ کے لیے روڈ پر نماز ادا کرنا درست نہیں ہے. اب جمعے کی نماز میں بہت جب مجموعہ کثیر ہوتا ہے، جیسے الوداع جمعہ ہے یا عید کی نماز ہے یا کسی کی نماز جنازہ ہے، تو ایسے وقت بہت زیادہ مجموعہ ہوتا ہے تو بحالت مجبوری مجموعہ روڈ تک آ جاتا ہے. تو ایسی صورت میں بحالت مجبوری اس کی اجازت ہوگی. لیکن روڈ پر آپ کو ویسے ہی نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہوگی جہاں سے لوگوں کا گزر ہے، لوگ آتے جاتے ہیں.
اور اگر آپ مان لیے کوئی ایک سائیڈ میں ہو کے کونے میں ہو کر اگر نماز ادا کر رہے ہیں، رائٹ سائیڈ ہو جا رہے ہیں یا لیفٹ سائیڈ ہو جا رہے ہیں، کونے میں ہو جا رہے ہیں، لوگوں کے گزر سے بچ جا رہے ہیں، تو نماز ادا کرنا ویسے سچویشن میں جائز ہوگا۔ یا مان لیے کوئی ایک چھوٹی سی لوکیلٹی ہے، اس میں ایک چھوٹی سی گلی ہے، ایک دو گھر ہے، وہاں پر زیادہ لوگ آتے جاتے نہیں ہیں، صرف ایک دو گھر ہی ہے، تو وہاں پر بھی نماز ادا کرنا جائز ہوگا۔ اور جو ٹوائلٹ ہوتا ہے یا حمام ہوتا ہے اس میں، یعنی جو روم ہوتا ہے اس کے اندر بھی نماز ادا کرنا جائز نہیں ہوتا ہے، اگرچہ وہاں پر نجاست موجود نہ ہو۔ تو